لیکن جس حکومت کے اندر چاہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہو چاہے وہ غیروں کی حکومت ہو، اگر اس حکومت کے اندر ظلم آ جائے گا، ناانصافی آ جائے گی، قتل اور غارت گیری آ جائے گی اور ڈکیتی اور چوری آ جائے گی، اس حکومت کو اللہ تعالیٰ تختے سے مٹا کر رکھ دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ جہاں پر ظلم آئے گا وہاں پر اللہ تعالیٰ انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہاں، کفر اور شرک کے ساتھ حکومتیں چل سکتی ہیں، کوئی کافر ہو اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو چلا سکتا ہے، لیکن جہاں پر ظلم آ جائے گا، جہاں پر جو ہے تو طاقت آ جائے گی اور سلطنت کو طاقت کے بلبوتے پر چلایا جائے گا، انصاف کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی حکومت کو ختم کر دیتے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ تمہیں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں روکتا کہ انصاف سے، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ انصاف کرے جنہوں نے تم کو تمہارے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہ کی ہو، یعنی وہ تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے، جیسے یہود اور نصارہ صرف دین اسلام سے ہم سے دین اسلام کے بارے میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے جنگ نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں دین اسلام کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ دیکھا نہیں فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا، دشمنان اسلام سب کھڑے ہوئے تھے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو کافروں کو جو ہے تو ختم کر دیا جاتا، کافروں کو ان سے انتقام لیا جاتا، ان سے بدلہ لیا جاتا، ان کے جو ہے تو مکہ سے بھگانے کا انتقام لیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، آج تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ تو معاف کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ظالموں کو اور جابروں کو معاف کیا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے تلوار لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تو وار کرنے کا ارادہ کیا، اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ ظالم کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ محمد تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تجھ کو بچانے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا لفظ سنا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ ہم نے بچپن میں یہ واقعہ پڑھا، پھر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس سے کہا کہ بتا اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کس کو مجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا، اگر ہمارے اور تمہارے جیسا ہوتا تو اس کو جگہ پر اس کا انتقام لے لیتا، جگہ پر اس کا خاتمہ ہو جاتا کہ کیسے تو نے مجھ پر وار کیا، کیسے تو نے پلاننگ بنائی مجھ کو ختم کرنے کی۔ لیکن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو اس کو چھوڑ دیا، انتقام نہیں لیا اس سے۔ ویسے اسلام کے اخلاق آج مسلمانوں کو اسلام کا ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، کچھ گزارشات ہیں کہ ہم ان سے جو جنگ ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم نے بھی اپنے حق کے لیے لڑا ہے اور اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ امریکہ اور ظالم انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے بھی اس ملک کے اندر اپنی جان بہائی۔ کتنے علماء کرام اس ملک کے اندر شہید ہوئے۔ انگریز جو اس ملک کے اندر گھسا تھا اور حکومت کی اس ملک کے اندر، تو اس ملک کے عوام نے اور اس ملک کے لوگوں نے انگریز کو بھگانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ بالکل
بالکل ایسے ہی حالات فلسطین کے اندر ہے کہ وہاں پر اسرائیل گھسا ہوا ہے اور فلسطینیوں کا وہاں پر جو ہے تو کھانا پینا بند کیا جا رہا ہے، لیکن قربان چاہیے ان فلسطینیوں پر کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر جو ہے تو اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں اور اپنی مقدس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، وہ تو اپنی جان تک کٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن اقصی کی حفاظت کے لیے اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں بڑھا رہا، حالانکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، اور ادھر سپر پاور طاقتیں ان سے لڑ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے تو دوستانہ تعلقات قائم کر لیتے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس دل کے اندر اسلام زندہ ہوگا، جس دل کے اندر اسلام رہتا ہوگا، وہ کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، وہ مظلوم بن سکتا ہے لیکن ظالم اور جابر حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں موجود اسلام یہ پسند ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ظالم حکومتوں کا ساتھ دے۔ تو جس دل کے اندر اسلام رہتا ہے وہ اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ رہنے کی جو ہے تو طاقت کے ساتھ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے تو سب سے پہلے دعا کریں اور دوسرے نمبر پر بائیکاٹ کیا جائے کہ جتنے بھی جو ہے تو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ صرف مسلمان بائیکاٹ کریں گے اور کون کر سکتا ہے؟ تو ایک بات یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بائیکاٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ اگر ہمارا کسی سے لین دین کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے سے دشمنی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے، حالانکہ بہت سارے لوگ اس کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں، لیکن میں اکیلا اس کی دعوت میں نہیں جاؤں گا، یعنی میں اکیلا اس کی دعوت میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ اس کو پتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میرے جانے سے اور نہ جانے سے اس کو کیا ہوتا ہے، اس کے پاس تو بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کا دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے تو دشمنی کا معاملہ کیا ہے، میں اپنے آپ کو جو ہے تو اس کا قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کی دعوت میں شریک ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے سے جب کٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہماری ہو جاتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے گھر پر قدم رکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے جو مسلمان ہے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو ہم سب اس مل کر یہ بائیکاٹ کے اندر شریک ہیں۔ بائیکاٹ کون سی چیزوں کا کرنا ہے، سوشل میڈیا کے اندر وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اسی طریقے سے کہ جو اس سے جو ہے تو ان کو نقصان پہنچتا ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، حالانکہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اسرائیل کو فلسطین سے ختم فرما کر، اسرائیل کے اندر سے اسرائیل کو وہاں سے خاتمہ فرما کر فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے تو فتح نصیب فرمائے اور مسجد اقصی کے اندر سب کو ایک ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسرائیل کا خاتمہ جو ہے تو مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا